الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سورہ رعد کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ اس کے پہلے آیت نمبر 36 کے بارے میں بات آئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 37 کے بارے میں پہلے بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد آیت نمبر 38 اگر وقت رہے گا تو انشاءاللہ آیت نمبر 38 کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آیت نمبر 37 کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح سے، كَذَلِكَ اسی طرح سے، اپنے سامنے مصحف رکھے تو سمجھنے میں اور آپ کے آسانی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح سے ہم نے اس کو نازل کیا ہے، حکمن عربی، حکمن عربی، عربی فرمان، عربی زبان میں فرمان۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی، ان کی خواہشات کو فالو کیا، اس کے مطابق چلتے رہے، بعدما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن عربی کی شکل میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، وحی آپ کے پاس آ چکی ہے، پھر بھی آپ ان اہل کتاب، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم، نان مسلم، ان کی آپ پیروی کریں، ان کی خواہشات کی پیروی کریں، اس کے مطابق آپ چلنا چاہیں، تو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے عذاب سے آپ کو نہ کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ اس کا جو ہے ترجمہ ہے، آپ کو بات تھوڑی بہت اس میں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ آیت کتنی اہم ہے۔ اور اگر ہم الگ الگ آیت کا حصہ کر کے آپ کے سامنے بات رکھیں گے تو اس کے 3 حصے ہوں گے، 3 اہم پوائنٹ ہوں گے، اور ان تینوں اہم پوائنٹ پر آج ہماری گفتگو ہوگی، آج ہماری بات ہوگی، اور تزکیے کا جو پہلو ہے اس میں، تزکیے نفس کا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ سب سے پہلے کیا ہے، آپ دیکھیے مصحف میں سامنے قرآن رکھیے، یہ وَكَذَلِكَ، كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ، یہ کاف عربی زبان میں یہ مثل کے معنی، یعنی ایسے ہی ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں، یہ کاف ہوتا ہے۔ ذالکہ کیا ہے، یہ اسم اشارہ ہے عربی زبان میں، اسم اشارہ۔ آپ کہتے ہیں ڈیٹ، اسم اشارہ۔ تو اسی طرح یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے، یہ انڈیکیشن جو ہے کس چیز کی طرف ہے، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمارے، کس کی طرف کر رہا ہے؟ یہاں کچھ ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو اب اس کے لیے آپ کو اس کی پہلے والی آیت کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ پہلے والی آیت کیا تھی؟
वल्लदीन आतैनाहुमुल किताब यफरहून बिमा उन्जिल इलैक, और वो लोग जिनको कि हमने किताब ना दी है, उनके लिए किताब नाजिल की है, वो तो खुश होते हैं उस पर जो कि आपके ऊपर नाजिल किया गया। वमिनल अहज़ाब मन युनकिरु बअदहु, और बाज जमातें ऐसी हैं जो इनमें से बाज का इनकार कर, यानी जो इस्लाम नहीं कबूल करते वो इनकार करते। कुल इन्नमा उमिरतु अन आबुदल्लाह, आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, वला उश्रिक बिही, और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराऊं, इलैहि अदऊ, इसी की मैं दावत देता रहूंगा, व इलैहि माआब, और उसी की तरफ मुझे लौट करके जाना है। ये पिछले दर्स में बात आई थी आपके साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले लोगों की हिदायत के लिए भी किताबें नाजिल फरमाई। तो मैंने इसकी तफसीर में एक कौल ये पेश किया था आपके सामने कि यहाँ अल किताब से मुराद तौरात और इंजील है। वो आपके सामने मैंने वो कौल पेश किया था। और एक जो है कौल ये है कि अल किताब से मुराद खुद जो है कुरान है। जब आप ये कहते हैं कि इससे मुराद तौरात और इंजील है, और जब ये तौरात और इंजील जिनके ऊपर नाजिल की गई थी, जो उसमें से मुसलमान हो गए, अहले किताब में से, यहूद व नसारा में से जो मुसलमान हो गए, तो अल्लाह की आयतें जब आप पर नाजिल होती हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ कहा कि वकज़ालिक, अब उससे जोड़िए इसको, और इसी तरह, किस तरह, जैसे पहली उम्मतों की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई, हर दौर में उस जमाने की मुनासबत से उनकी अपनी जबान में गाइडलाइन नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम और अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐसे ही हमने इसको भी, यानी कुरान को भी नाजिल फरमाया है अरबी जबान। ये मैसेज हमारा अरबी जबान में, ये हमारा कलाम अरबी जबान में है, ये हमारी गाइडलाइन अरबी जबान में है। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जैसे पहले लोगों के लिए उनकी उनकी जबानों में अपनी तरफ से गाइडलाइन नाजिल फरमाई, ऐसे ही हमने आपके ऊपर भी इस कुरान को अरबी जबान में नाजिल फरमाया है। ये है इसी तरह इसका मतलब, ये पहला जो है हमारा जो ये दर्स है आज का, इस आयत की तफसीर, इसका ये पहला पॉइंट है। पहले जैसे हमने नाजिल फरमाया ना, वैसे ही हमने आपके ऊपर भी कुरान अरबी को नाजिल फरमाया है। इसमें इस बात की वजाहत कि ये किस कुरान जो अरबी जबान में है, तो ये अरबी जबान में होने की क्या हिकमत है, और क्यों इसको अरबी जबान में नाजिल फरमाया। तो ये पहला पॉइंट, इस पहले पॉइंट के अंदर हम 5 बातें आपके सामने पेश करेंगे, उसे एक एक करके नोट करते जाइएगा। ऐसे ही हमने कुरान को अरबी, अरबी कुरान, हमने आपके ऊपर अरबी कुरान नाजिल फरमाया, अरबी हुक्म नाजिल फरमाया। तो ये कुरान को अरबी जबान में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, और ये नाजिल करने के बारे में पेश किया कि जैसे पहले लोगों के लिए हम उनकी जबानों में जो है वही नाजिल करते रहे, अपना पैगाम नाजिल करते रहे, अपनी गाइडलाइन नाजिल करते रहे, आपके ऊपर हमने कुरान अरबी नाजिल फरमाया। तो मैंने कहा इस पॉइंट के अंदर कितनी बातें, 5, 5 फायदे, इसे नोट करना है, और उसमें तज़किये का पहलू भी रहेगा। पहली बात क्या है
کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا اس میں جواب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ کیونکہ جو سب سے پہلے مخاطب تھے اس کے، اور جن کے اوپر نازل کیا گیا، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو پڑھ کر کے سنانا تھا یہ قرآن، وہ سب کی سب عربی زبان جانتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عربی قرآن نازل فرمایا، عربی حکم نازل فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی کو گائیڈ لائن دیں تو وہ گائیڈ لائن اس کی اپنی زبان میں ہی ہونی چاہیے۔ آپ کسی اور زبان میں دے رہے گائیڈ لائن، اور جس کے لیے آپ وہ گائیڈ لائن بھیج رہے ہیں اس کی زبان کوئی اور ہے، تو وہ آدمی سمجھے گا کیسے؟ اس کو پتا کیسے لگے گا کہ اس گائیڈ لائن میں ہے کیا؟ آپ نے جو حکم دیا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں، آپ کا جو آرڈر ہے، آپ کا جو میسج ہے، وہ کیسے وہ آدمی جانے گا جبکہ اس کی زبان الگ، اور جس زبان میں آپ نے میسج دیا ہے وہ زبان الگ ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے کہ جن کو دعوت دینی ہوتی ہے، جس قوم کو آپ دعوت دیتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ دعوت ان کی اپنی زبان میں دی جائے۔ آپ اپنی زبان میں دعوت دیں گے تو پھر انہیں فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ ان کی اپنی زبان میں وہ دعوت پیش کریں۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس قوم میں بھی اس کی اپنی زبان میں دعوت دی گئی تو وہ قوم اسے سمجھتی ہے اور اس کو وہ قبول کرتی ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو جائے کہ اس کی زبان کوئی اور ہے اور ہماری زبان کوئی اور ہے، اور ہم جا کر کے اس سے کوئی بات کہتے ہیں، تو پھر کوئی اور ٹرانسلیٹر آئے گا، وہ ٹرانسلیٹ کرے گا، تو یہ بیچ میں میرے بھائیوں ٹرانسلیٹ کرنے سے جو مسئلہ ہو جاتا ہے نا، وہ جو بات کہنی ہوتی ہے اور جو دل پر اس کا اثر ہونا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بیچ میں یا تو کچھ کم ہو جاتا ہے یا اس میں بہت حد تک کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن میں وہ پوری بات نہیں آ پاتی ہے۔ جو اصل جو لینگویج ہوتی ہے جس میں گائیڈ لائن ہے، اس میں جو بات ہوتی ہے وہ ٹرانسلیشن میں وہ پوری بات نہیں آ پاتی ہے۔ تو پہلا فائدہ، اس پہلے پوائنٹ کے اندر پہلا فائدہ کیا ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، کہ ہم ہمیشہ جب بھی کسی قوم میں ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے تو ہم انہی کو اس میں دعوت کا کام کرنے کے لیے بھیجیں گے جو ان کی زبان جانتا ہو۔ جو ان کی زبان ہی سرے سے نہیں جانتا، ان کو وہاں بھیج کر کے کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے وہاں جا کر کے؟ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کریں۔ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں، میں کیوں یہ فائدہ پیش کر رہا ہوں۔ بعض ملکوں کی طرف سے ایسا ہوا کہ مختلف کنٹریز میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں داعی بھیجے گئے، دعوت دینے والا، لوگوں کو دین سکھانے والا، مختلف ملکوں میں بھیجے گئے، اور پورا خرچہ، ان کی پوری سیلری، پورا جو کچھ بھی ان کا خرچہ ہے نا، وہ ملک برداشت کرتا رہا۔ لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہوئی اس میں، اس معاملے کو لے کر کے، وہ یہ تھا کہ ایسی ایسی لوگوں کو ایسی جگہوں پر بھیجا گیا جہاں کے لوگوں کی ان کو زبان کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا صرف، اور وہ آرام سے سیلری لیتے رہے۔ ہمارے ایک بڑے مشہور جو ہے عالم، انہوں نے ایک بات پیش کی تھی اسی کو لے کر کے،
اب افریقن کنٹریز ہے اس میں، افریقن کنٹریز میں نائجیریا ایک بڑا مسلم ملک، بڑا مشہور ملک ہے، اور بھی بہت سے جو ہے افریقن کنٹریز. تو مدینے میں پڑھنے والے لوگوں کو پہلے جب وہ فارغ ہوتے تھے نا پڑھ کر کے، تو ان کو حکومت کے خرچے پر ہی حکومت ہی پیسے دیتی تھی اور ان کی سیلری وغیرہ دیتی تھی. ان پر جو ہے ان کو دائی بنا کر کے بھیجتے تھے. تو نائجیریا میں ہمارے کچھ جاننے والے لوگوں کو بھیجا گیا تھا. یہ پہلے کی باتیں بول، وہ ان لوگوں کی زبانی جو باتیں سنی ہیں اس کے لحاظ سے جو ہے یہ بات پیش کر رہا ہوں. تو کہا نائجیریا بھیج دیا. نائجیریا کے لوگوں کی زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے. یہ ہندوستانی کام کہاں کریں گے؟ جا کے نائجیریا میں کام کریں. وہ کیا کام کریں گے نائجیریا؟ وہ کیا سکھائیں گے؟ ان کی زبان الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. لیکن لوگ جاتے تھے، اب چونکہ پیسے ملنے ہیں نا حکومت سے، تو لوگ جاتے تھے اور جا کر کے وہاں سے رپورٹ لکھتے تھے. ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، ساری جھوٹی رپورٹ جو ہے. اور یہ لوگ چونکہ وہ فائل ورک ہوتا ہے تو فائل ورک انہوں نے کر کے دے دیا، فائل میں بند کر لیا، خوش ہو گیا، بڑا کام ہو رہا. ایک صاحب جو بڑے نیک تھے ان کو بھیجا گیا، تو انہوں نے جو سچی بات تھی وہ لکھ دی. سچی بات کیا تھی کہ یہاں کے لوگوں کی زبان الگ ہے، ہماری زبان الگ ہے. ہم ان کے اندر کیا کام کریں گے؟ ہماری وہ باتیں وہ سمجھتے نہیں ہے. اگر کسی ٹرانسلیٹر کو پکڑے جو عربی بھی جانتا ہو اور وہاں کی زبان بھی جانتا ہو، تو ہم عربی میں کچھ کہیں وہ اس میں ترجمہ کرے، ٹرانسلیشن کرے، تو یہ سب جو ہے اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی خاص کام نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے رہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. انہوں نے صاف صاف لکھ دیا. تو جب ان کا وہ لیٹر آیا تو ذمہ داروں نے کیا یہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، ان کو آرام ہی دے دو، تو ان کو ہٹا ہی دیا. ان کو ہٹا دیا، جو حق بات تھی انہوں نے لکھ دیا تھا تو ان کو ہٹا دیا. دوسرے صاحب کو بھیجا اسی پہ کام کرنے کے لیے. وہ صاحب آؤ، اور رپورٹ میں کیا کچھ بھی کام نہیں ہوتا؟ رپورٹ میں بہت کام ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. یہاں عورتوں میں کام کی بھی بہت ضرورت ہے. اب میری بیوی کو بھی اگر آپ جو ہے دائیا جو ہے اپوائنٹ کر دے، اس کی بھی سیلری جاری کر دے، تو میری بیوی بھی عورتوں میں کام شروع کر دے. تو اس طرح سے بڑے خوش ہو کر کے بیوی کو بھی اپوائنٹ. کام کچھ نہیں. وہ کام کریں گے کیسے میرے؟ ان کی زبان الگ، ان کی زبان الگ، کام کیا کریں گے وہاں؟ کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اور عملاً کیا فائدہ ہوا ان ملکوں میں؟ کچھ نہیں ہوا. کسی کو برطانیہ بھیجا گیا، کسی کو کہیں بھیجا گیا، کسی کو کہیں بھیجا گیا، اسی طریقے سے بھیجا گیا. وہ لوگ اپنی رپورٹیں دیتے رہے. تو بعض لوگ تو اس میں سے ایسے رہے کہ اس علاقے میں بھیجا گیا تو وہاں جو ہندوستانی کبھی کسی زمانے میں جا کر کے بس گئے ہوں، اردو جانتے ہوں، تو انہی کے بچوں کو قرآن وغیرہ سکھاتے رہے. یہی ان کی خدمت نہیں. یہ سب چیزیں تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہی کر لیتے تھے. اس میں آپ کو جو ہے دائی بنا کر کے بھیجنے کی کیا ایسی ضرورت تھی؟ یہ کہنے کا مطلب ہے میرے کہ جب بھی آپ کہیں بھی کسی دائی کو بھیجیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس آدمی کو وہاں بھیجیں جو ان کی زبان جانتا. جو ان کی زبان نہیں جانتا ہے نا اس کو مت بھیجیں. جو اردو جانتے ہوں ان کے لیے اردو میں ہی باتیں ہونی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے کہیں، اب وہ جو امریکہ میں جو دعوت دے گا وہ انگلش میں دے گا، برطانیہ میں جو دے گا وہ انگلش میں دے گا. لیکن جس کو ہندوستان میں دعوت دینی ہے، یہاں کام کرنا ہے، جو اردو زبان جانتے ہیں ان کو اردو میں دعوت دی جائے گی. جو تیمل جانتے ہیں اردو نہیں جانتے ان کو تیمل میں دی جائے گی. جو ملیالم جانتے ہیں ان کو ملیالم میں دی جائے گی. جو کناڈا جانتے ہیں وہ اردو نہیں جانتے، ہندی نہیں جانتے، تو ان کو ان کی زبان میں وہ دعوت دی جائے گی. اور جو دائی آپ متعین کریں گے وہ اسی زبان کا ہونا ضروری.
تو یہ علماء کو دائی دائی کے نام پر لوگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے عالم ہی دائی ہوتا ہے، وہی دعوت کا کام کر سکتا ہے، اور اس بیچارے کو زبان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہیں کرناٹک کی بات لے لیں آپ، کناڈا نہیں جانتے، اگر کوئی تھوڑی بہت بات کر لے تو الگ، وہ بات کرنے کی زبان الگ ہوتی ہے، جو اصل جو لینگویج ہوتی ہے نا، جس کو ہم لٹریچر کی زبان کہتے ہیں، تو وہ زبان جاننا ہوتا ہے جب آپ کو اس میں دعوت دینی ہوتی ہے۔ تو جو واقعی جو ہے اسی زبان کا ہو، اس کو آپ جب بھیجیں گے، اور ان لوگوں کو جو نان مسلم ہے، جو کناڈا جانتے ہیں اردو نہیں جانتے، ان کو ان کی زبان میں دعوت دیں گے تو وہ دائی ہو، وہ دائی ہوگا صحیح معنی۔ ہم نے جو ہے یہ چیز دیکھی ہے تمل ناڈو میں، کہ وہ علاقے جو صرف تمل جانتے ہیں، ان علاقوں میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ جنہوں نے دعوت کا کام کیا ان کی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مطلب کیا ہے کہ بہت اونچی ڈگریاں تو نہیں رکھتے تھے، لیکن دین سیکھ لیا تھا، اور دین سیکھ کر کے وہ جب جا کر کے اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، وہ تیمل میں انہوں نے جو کام کیا، تو ان کے ذریعے سے وہاں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، کیونکہ وہ ان کی زبان جان۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ان کی زبان میں کیوں بھیجا؟ ان کی قوم میں جو بھیجا، انہی کی زبان جاننے والے میں کیوں بھیجا؟ اور یہ گائیڈ لائن کیوں الگ الگ زبانوں میں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اگر یہی مقصود ہوتا کہ ایک ہی زبان، تو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب ایک ہی زبان میں نازل ہوتی تھی، لیکن سب ایک زبان میں نہیں نازل ہوئی، جہاں جیسی ضرورت تھی اس کے لحاظ سے وہ نازل کی گئی۔ تو یہ پہلا فائدہ، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہم جن کو بھی، جو بھی دعوتی کام کرتے ہیں ان کے لیے، کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہے اور جس زبان کا بولنے والا ہوتا ہے، دائی بھی اسی زبان کا جاننے والا ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس میں، یہ میں نے 5 فائدے کی بات کہی تھی، تو یہ ایک پہلا فائدہ ہوا، ابھی دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری گائیڈ لائن کو عربی میں نازل فرمایا، یہ عربی قرآن۔ تو پہلا فائدہ آپ کے سامنے آئے کہ وہاں کے لوگوں کی زبان چونکہ عربی تھی، جو پہلے اس کے مخاطب تھے، اسی لیے عربی زبان میں نازل کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ حکمن عربی، کہ اس کے ذریعے سے ہم کو یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عربی زبان کی اہمیت زیادہ ہے دوسری زبانوں کے مقابلے میں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام، آخری گائیڈ لائن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وہی نہیں آنے والی، یہ آخری پیغام عربی زبان میں نازل فرمایا اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری امت، امت محمدیہ پر، اس کی گائیڈ لائن جو نازل فرمائی وہ عربی میں نازل فرمائی۔ تو چونکہ یہ آخری نبی سب سے افضل نبی ہے، یہ آخری امت سب سے افضل امت ہے، یہ قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے یہ، تو وہ زبان جس میں ان کے لیے گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ زبان بھی دوسری زبانوں میں سب سے افضل زبان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا اپنی اس آخری پیغام، آخری میسج کے لیے، جس زبان کو چوز کیا ہے نا، انتخاب کیا ہے، اور جس قوم کو انتخاب کیا، جس قوم کا جہاں پر یہ زبان بولی جاتی تھی، وہ سب عربی ہے۔ تو عربی زبان کی، لینگویج کی، اس کے لحاظ سے دوسرا جو فائدہ نا، ایک فضیلت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک تیسرا فائدہ یہ، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، کہ یہ آخری گائیڈ لائن اللہ تبارک و تعالی نے عربی میں نازل ضرور کی، اس کے پہلے مخاطب عرب لوگ تھے،
لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، یہ میسج پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ آخری نبی پوری دنیا کے لیے رسول تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ تو پوری دنیا کے لوگ تو عربی نہیں جانتے۔ اب یہ مسئلہ بھی ہو گیا نا، تیسرا فائدہ کیا ہے یہ، کہ یہ ضروری تھا مسلمانوں کے لیے کہ وہ جہاں جاتے عربی زبان لے کر کے جاتے، اور پوری دنیا میں عربی زبان کو عام کر دیتے تھے۔ یہ ذمہ داری تھی مسلمانوں کی میرے بھائیو، اس آیت سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شروع میں مسلمانوں نے یہ ذمہ داری ادا کی، بعد میں اسے بھول گئے۔ میں شروع میں کی بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب علاقے تھے نا وہ بہت کم تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد جیسے جیسے اسلامی فتوحات آگے بڑھتی گئی، مسلمان ملکوں کو فتح کرتے گئے، تو ان میں سے بہت سارے ملک بعد میں عربی ملک بنے، عرب کنٹریز میں داخل ہو گئے۔ اس وقت وہ عرب کنٹریز میں داخل نہیں تھے، یعنی مسلمان جہاں بھی جاتے گئے وہ عربی زبان لے کر کے وہاں پر عربی زبان کو ہی عام کیا۔ جو اس کا آیت کا فائدہ ہے نا، وہ واقعی معنی میں لوگوں نے اس کو فائدے کو محسوس کیا اور اس پر عمل بھی کیا، وہ چیزیں ہوئی ہے۔ اب پورا وہ دیکھیے، پوری تاریخ دیکھیے، جن جن علاقوں کو فتح کرتے تھے وہاں عربی زبان کو نافذ کرتے تھے، عربی زبان کو عام کرتے تھے۔ امام بخاری کہاں کے؟ بخارا کے رہنے والے، آپ جانتے ہیں نا، بخارا سمرقند کا ایریا، یہ عربی زبان کے ایریا نہیں تھے، یہ فارسی زبان کے ایریا تھے سب اس زمان۔ لیکن امام بخاری عربی زبان میں کتنے ماہر تھے، صحیح بخاری لکھے انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث۔ یہ امام بخاری اکیلے کی بات نہیں ہے میرے بھائیو، محدثین کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان علاقوں کی تھی جو اصل عرب علاقے نہیں تھے، لیکن جب مسلمان وہاں گئے تو عربی لے کر کے گئے، اور وہاں انہوں نے عربی زبان کو عام کیا، لوگوں نے عربی زبان سیکھی، امام بخاری بچپن سے عربی زبان سیکھی، اور دوسرے محدثین بھی۔ تو اگرچہ کہ وہ عرب کنٹریز میں نہیں پیدا ہوئے، لیکن عربی ان کی زبان ہو گئی تھی۔ یہ کرنا تھا۔ آج جو پوری دنیا میں ہر جگہ انگلش بولی جاتی ہے، آپ سب لوگ بولتے بولتے نہیں بولتے بولتے ہیں نا، تو انگریز تو جہاں گئے اپنی زبان لے کر کے گئے، اور انہوں نے اپنی زبان کی چھاپ چھوڑ دی، آج پوری دنیا وہ انگریزی بات کر رہے۔ یہی کام مسلمانوں نے بھی کیا تھا میرے بھائیو شروع، اور وہ کرنا تھا، لیکن پھر وہ بھول گئے اس سبق، اور ان کے مقابلے میں انگریزوں نے اپنی زبان پوری دنیا میں رائج کر دی۔ آج جس طرح سے پوری دنیا میں انگریزی چلتی ہے نا، صحیح معنی میں پوری دنیا میں کیا چلنا چاہیے تھا؟ عربی چلنا چاہیے تھا اس حکم کے لحاظ سے، اور مسلمانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جس طرح سے ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، حکومتوں کو زوال ہو گیا، جیسے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اتنی ساری 57 کنٹریز ہونے کے باوجود، مسلم کنٹریز، ان کی باتوں کا کوئی وزن نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح سے یہ اپنی زبان کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بھول گئے۔ یہ تیسرا فائدہ تھا اس کا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا۔ چوتھا فائدہ کیا؟ کہ ایسے ہی ہم نے وہی ہے، یہ آخری میسج، یہ آخری پیغام، آخری گائیڈ لائن عربی حکم نازل فرمایا، یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، تو اس سے
चौथा फायदा जो हमें समझना चाहिए था वो ये है कि मुसलमान के साथ अरबी जबान जुड़ी रहे, हमेशा इनके साथ अरबी जबान जुड़ी रहे। इसको अच्छी तरह से इन्हें नोट कर लेना चाहिए था मुसलमानों को, कि जहां इस्लाम होगा वहां अरबी भी हो। अरबी के बगैर इस्लाम, इस्लाम के बगैर अरबी, इसका तस्वुर नहीं। जहां इस्लाम होगा वहां अरबी भी हो, अरबिक लैंग्वेज भी हो। वो कैसे? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा हमने इस गाइडलाइन को अरबी जबान में नाजिल फरमाया, हमने इस आखिरी हुक्म को अरबी में नाजिल फरमाया। तो अल्लाह ताला के इस हुक्म को हमेशा समझना है ना, उसके मैसेज को समझना है ना। जो समझना है तो लाजमी तौर पर अरबी जबान तो सीखनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, ये अरबी और मुसलमान ये एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ के रहेंगे, हमेशा जुड़ के रहेंगे, याद। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि नहीं कोई बात नहीं, हमने ये अरबी में तो नाजिल किया और आपको ये हुक्म दे रहे हैं कि जो गैर अरबी इस्लाम में दाखिल होंगे उनके लिए उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। मैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ट्रांसलेशन किया गया तो गलत किया गया, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो अपनी जगह पर तो सही है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है। लेकिन ये भी साथ में याद रखना चाहिए कि हमको डायरेक्ट अगर अल्लाह ताला का ये पैगाम समझना है तो फिर हमें अरबी सीखनी होगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं मेरे। दुनिया हमारा पड़ोसी मुल्क है एक, इस्लाम के नाम पर जब उसको बनाया तो इन्हें जबान कौन सी रखनी चाहिए थी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए थी? अरबी होनी चाहिए। अरबी के साथ जुड़ते तो जो लिसानी असबियतें होती हैं, लिसानी असबियत का मतलब क्या है, लैंग्वेज की जो असबियत होती है उसकी बुनियाद पर जो इनको बाद में बहुत से मसाइल हुए, वो मसाइल नहीं होते थे ना इनको। बाद में उसके दो हिस्से क्यों हो गए मेरे, हमारे पड़ोसी मुल्क के? उसकी एक बड़ी वजह, बहुत सारे उसके रीजंस हैं, असबाब हैं, लेकिन एक बड़ा रीजन मेरे नजदीक ये है कि बंगाली जबान, बंगाल के रहने वाले, उनकी बंगला जबान होती है और इनकी दूसरी जबान थी। उर्दू से किसी को भी कुछ लेना देना नहीं था। उर्दू कोई नहीं इसमें से नहीं जा, बंगला बंगाल के लोग क्या उर्दू चाहते हैं? हरगिज नहीं चाहते। आपने उर्दू को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसलिए जब उन्होंने अपना मुल्क बनाया तो क्या नाम रखा, बांग्लादेश रखा, और बांग्ला लैंग्वेज ही उसी बंगला उस पे रखा, उनकी लैंग्वेज। और भी रीजन है, मैं कहने का मतलब मेरे जो है, मेरी बात को ये मत समझिए कि मैं सिर्फ ऐसी, लेकिन ये भी एक बड़ा रीजन है मेरे भाई। अगर सबको जोड़ के रखता, अरबी होती तो क्या होता, मुसलमान की अरबी की कभी मुखालफत कर सकता है? क्योंकि इस्लाम और अरबी जबान ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब दुश्मनों ने क्या किया, ये देखा कि मुसलमानों को दूर किया जाए इस्लाम से, तो याद रखिए इस्लामी तालीमात पहले जमाने में मिस्र में, इजिप्ट जिसे आप कहते हैं, एक वक्त गुजरा है, वहां बड़े बड़े उलमा पैदा, अरबिक लैंग्वेज के बड़े बड़े माहिरीन पैदा हुए, एक्सपर्ट जो है पैदा हुए। तो उसी को क्या किया दुश्मनों ने, बनाया कि इनको अरबी से दूर किया जाए, अरबी से दूर। जब तक इस मुसलमान को अरबी से दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये इस्लाम से दूर नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ
کہ مصر جو عربی زبان کے لحاظ سے اپنی بڑی اہمیت رکھتا تھا، اسلام کی بھی نمائندگی میں اس کی بڑی اہمیت تھی، وہاں کی زبان اتنی خراب کی گئی، اتنی خراب کی گئی کہ وہ عربی کے علاوہ کوئی اور دوسری زبان معلوم ہوتی ہے۔ جب آپ مصریوں کی زبان سے سنیں گے نا ان کی، وہ بالکل الگ ہی زبان۔ یہ کس نے کیا ہے معلوم ہے؟ یہ اس کی بھی پوری ایک سازش ہے، اس سازش کے تحت ان کو جو ہے اس میں گرفتار کیا گیا۔ اس میں استشراق کی بات آتی ہے۔ استشراق کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ تھے، انہوں نے آ کر کے یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے یہاں کی زبانیں سیکھی، کلچر سیکھا، اور کتاب و سنت کو سیکھا، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا اندر بگاڑ پیدا کیا جا سکے۔ دور ہو گئے یہ، عربی سے بالکل دور ہو گئے میرے بھائی۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ عربوں کی عربی زبان جو ان کے گھروں میں چلتی ہے، وہ قرآن کی زبان نہیں ہے۔ وہ عرب ضرور ہے لیکن اصل عربی زبان وہ نہیں جانتے۔ آپ بات کر کے دیکھ لو ان کو، ان کی لینگویج بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد کیا بنا دیا معلوم ہے؟ ماڈرن عربک، کلاسیکل عربک۔ میرے بھائیوں، عربی زبان میں ماڈرن اور کلاسیکل کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کو ماڈرن عربک سیکھنا ہے کلاسیکل عربک میں۔ وہ کلاسیکل عربک سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہی قرآن کی عربی، حدیثوں کی عربی۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے دور کر دیا جائے، حدیثوں سے دور کر دیا جائے۔ دشمنوں کی سازش تھی، اسی سازش کا ہم حصہ بن گئے کہ ہم نے بھی ماڈرن عربک کر لیا اور کلاسیکل عربک کر دیا۔ نہیں، عربی تو مسلمانوں کے ساتھ لازم اور ملزوم کا حصہ ہے۔ جہاں مسلمان ہوگا وہاں عربی ضرور ہوگی۔ یہ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ وہ مسلمان جو عربوں میں تو نہیں، عرب کنٹریز میں نہیں، غیر جو ہے عرب مسلمان، آج بھی وہ اپنے بچوں کو جب پڑھانا سکھاتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں، تو قرآن سے شروعات کرتے ہیں۔ آج ہر مسلمان بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ عربی زبان نہیں۔ تو یہ جڑے ہیں نا، قرآن کی تلاوت کرنا ہو تو عربی زبان سیکھنا پڑے گا نا، مطلب پڑھنے کے لحاظ سے کم سے کم تو پڑھنے کے لحاظ سے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو سمجھنے کے لحاظ سے بھی سیکھ جائیں گے۔ تو یہی تھوڑی سی جو کوشش تھی نا، وہ نہیں کی گئی۔ اسی عربی زبان ہی کو دنیا کے تمام مسلم کنٹریز میں ان کی آفیشیل لینگویج جو ہونی چاہیے تھی، وہ عربی زبان ہونی چاہیے۔ اور شروع میں ایسے ہی تھا کہ جہاں جہاں مسلمان جاتے گئے وہ یہ زبان لے کر کے گئے، وہاں کے لوگوں نے یہ زبان سیکھی۔ اور یاد رکھیے، عربک لینگویج کی جتنی خدمت نان عرب کنٹریز نے کی ہے، نان عرب علماء نے کی ہے، اتنی عرب علماء نے کی۔ جو بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں نا عربک لینگویج کے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، یہ نہیں کہ میں ہی، آپ جب نام لیں گے نا تو اصلاً وہ غیر عربی ہے، یعنی وہ ایسے علاقوں کے لوگ ہیں جو اصل عرب کنٹریز میں نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان ہر جگہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے سیکھا اور بڑے ماہر بن گئے۔ اور یہی تھا اصل میں اس پہ کہ جہاں مسلمان جائیں گے وہاں عربی زبان بھی جائے گی ساتھ۔ یہ چوتھی بات تھی۔ آخری بات جو اس میں ہے، فائدہ اس کا جو ذکر کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے اس میسج کو نازل فرمایا، یہ گائیڈ لائن ہمارے لیے ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جب یہ عربی میں ہے تو ہم عربی کو سیکھیں بھی۔ تو انڈائریکٹ طور پر ہر مسلمان کے لیے اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ عربی زبان سیکھیں۔ بہت سی زبانیں سیکھتے ہیں لوگ، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو جیسے اور بھی بہت سی زبانیں سیکھی ہیں، تو کیوں نہ عربی زبان بھی ایک اس میں شامل ہے؟ عربی زبان بھی سیکھیں، اس کو بھی جانیں،
تو یہ بھی ایک جو ہے اس کا ایک فائدہ جو ہے. تو یہ بات تھی، یہ پہلا ٹکڑا تھا اس آیت کا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. اب اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ دوسرے کو اس کو نوٹ کیجیے آپ. وقت ختم ہونے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ بات مکمل ہو جائے. تو کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی، ان کی اس کا ذکر نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، احواءہم، ہم یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے. تو یہ پروناؤن کس کے لیے ہے؟ کن کی خواہشات کی بات؟ تو کن کی خواہشات ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ یہ اہل کتاب. ہم سے مراد یہاں پر کون ہے؟ اہل کتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ. یہود و نصارہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اور اگر آپ نے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے مخاطب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اہل کتاب کی خواہشات، یعنی جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا آپ کرتے گئے، آپ اگر ان کو فالو کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ آگے ہے، وہ آخری پوائنٹ، لیکن یہاں صرف نوٹ کیجئے آپ کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے علم آ جانے کے بعد. علم سے مراد یہ وحی، یہ گائیڈ لائن آنے، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جو گائیڈ لائن آئی، اگر اس گائیڈ لائن کے نازل ہونے کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ان اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کریں، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو. اتباع عربی میں اسی کو کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. آپ ان کو فالو کریں گے، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو. اب اس کے اندر کیا ہے؟ تین باتیں، اس دوسرے پوائنٹ کی تین باتیں یہ نوٹ کیجیے. پہلی بات، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ امید کر سکتے کہ آپ قرآن چھوڑ کر کے اہل کتاب یہود و نصارہ کو فالو کریں گے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات؟ یقیناً آپ میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر ہی نہیں سکتے. پھر بھی یہ بات کہی گئی، یہ ہے پوائنٹ، اسے نوٹ کیا جائے. آپ نہیں کریں گے لیکن پھر بھی آپ سے یہ بات. آپ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا. آپ جو ہے ایسی غلطیاں نہیں کر سکتے. نبی ہے، رسول ہے، نبی رسول اس سے معصوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی معصوم ان کو بناتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے. مطلب کیا کہنے کا ہے؟ تاکید اس میں کیا تاکید ہے میرے بھائیوں کی؟ اگر اے محمد، آپ میرے حبیب، میرے سب سے پیارے بندے، اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں. حالانکہ آپ نہیں کریں گے، لیکن بالفرض اگر آپ بھی کریں تو آپ میرے سب سے محبوب بندے ہیں، آپ کو بھی نہیں چھوڑوں، آپ کی بھی خیر نہیں ہوگی. تنبیہ اصل کرنا، دوسروں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے. تو اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اصل ہم کو میرے بھائیوں میری بہن. تو اب آپ یہ سوچئے کہ آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سب سے ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرتے گئے،
यहूद व नसारा को फॉलो करते गए इस कुरान के नाजिल होने के बाद, अल्लाह ताला की तरफ से गाइडलाइन आने के बाद, शरीयत मोहम्मदी के नाजिल होने के बाद, अगर उनको फॉलो करते रहे हमारे बारे में कि अगर हमने उनको फॉलो किया तो क्या सख्त वईद है वो आगे चल करके आएगी बात। ये समझ में आ गया आपको? असल हमसे कहा, ये दूसरा फायदा, हमको जब पढ़ते हम ये आयत तो हमको ये समझना चाहिए कि ये बात हमसे कही जा रही है। तीसरी बात, आप जरा सोचिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, क्या ये वाकया नहीं है कि आज हमारी जिंदगी का रंग ढंग, हमारी पूरी जिंदगी अहले किताब के यहूद और नसारा के रंग में रंगी हुई है? क्या ऐसा नहीं है? क्या हम उनके रंग में नहीं रंगे हैं? अरे मैं भाइयों मेरे बहनों, आप जो है कंपनियों को और फैक्ट्रियों को छोड़ दीजिए, दीनी हमारे जो मदरसे हैं ना, हमारे दीनी मदरसों का पूरा निजाम भी इन्हीं को फॉलो करते हुए चलता है। किनको? यहूद और नसारा। हम कहने को तो दीनी मदारिस कहते हैं, दीन के किले कहते हैं, लेकिन जो निज़ाम चलता है वो खालिस अहले किताब का निज़ाम होता है, वो वेस्टर्न निज़ाम होता है, उसी को फॉलो करते हैं, बड़ा खुश होते हैं उसको फॉलो करके, जो सलफ में कहीं भी नहीं चलता था। खुद हमारे इस मुल्क में मदारिस में आज से तकरीबन 30-40 साल पहले कहीं भी वो चीज़ें नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तरीके से हमने वेस्टर्न कल्चर को ही उसमें नाफिज कर दिया। वही यहूद व नसारा और उन्हीं का जो निज़ाम है, वो जो निज़ाम बनाते हैं तालीम का निज़ाम, वही हमारे तमाम मुस्लिम कंट्रीज में भी और तमाम मुस्लिम इदारों में भी वही निज़ाम चलता है। कल मैं परसों खुतबे में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, इसीलिए कि जब हम ये बात करते हैं कि दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, अब आज ख़त्म होगा और जनवरी का महीना शुरू हो जाएगा, एक नया साल शुरू हो जाएगा। जब कहेंगे एक नया साल शुरू हो जाएगा तो लोग फौरन क्या कहते हैं, हमारे भाई हमारी बहनें, कि ये तो इस्लामी साल नहीं है, क्यों ये हम हमारा तो कोई नया साल। मेरे भाइयों, इसका इस्लामी गैर इस्लामी कोई मसला नहीं, बल्कि मसला यहाँ ये है कि हम इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। दीनी मदरसों में भी जो कैलेंडर चलता है वो यही कैलेंडर चलता है। हमको जो सैलरी मिलती है इसी कैलेंडर से मिलती है। मैं दूसरों की बात नहीं करता, हम तो मदरसे में पढ़ाते हैं ना। मस्जिदों में जो काम करते हैं इमाम जो है मुअज्जिन, उनको भी जो सैलरी मिलती है इसी कैलेंडर से मिलती है। क्या हम फॉलो नहीं करते इसे? जबान से कहना बड़ा अलग है मसला, लेकिन हकीकत यही है कि हम यहूद व नसारा ही को फॉलो कर रहे हैं। पहले मदरसों में जुमे को छुट्टी हो जाती थी, अब वहां पर भी नहीं, अब इतवार को ही छुट्टी हो रही। क्या संडे की छुट्टी ये दीनी मसला नहीं है? क्या सैटरडे की छुट्टी ये दीनी मसला नहीं है? जो लोग मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं, तो उन कंपनियों के जो मालिक हैं वो दूसरे लोग हैं, हमें उनसे शिकायत नहीं है। लेकिन हमारे अपने मदरसे जो हमारे अपने निज़ाम से चलते हैं, उसमें किसी का कोई किसी और का नहीं, वो हमारा अपना है, हुकूमत का भी नहीं है, हमारा अपना है ना। ये प्राइवेट इदारे हैं, मुस्लिम मैनेजमेंट के इदारे हैं ये, जिसमें हुकूमत का कोई निज़ाम भी नहीं चलता है। उसमें छुट्टी कब रखनी है नहीं रखनी है वो आपका अपना मामला होता है, लेकिन वहां चलता यही है मेरे भाइयों मेरी बहनों। पिकनिक पर जाते हैं, पिकनिक पर जाने का किसने सिस्टम बनाया है? यहूदो नसारा ने बनाया। सलफ में से कब जो है हमारे मुसलमानों की जब हुकूमतें थी तो कब कहाँ पर जो है पिकनिक लेकर के जाते थे लोगों को? और पिकनिक के इस जो है खेल में अंदर कितनी बेहयाइयां होती हैं वो सब कोई जानते।
تو یہ سب چیزیں کیا ہے، ہم فالو کر رہے ہیں، ایک ایک چیز میں ہم فالو کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ہم سب کے لیے نا، یہ حکم تھا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ تمہارے پاس علم آنے کے بعد اگر تم نے ان کو فالو کیا، ان کی خواہشات کو فالو کیا، تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ میرے خیال میں 3 میں سے میں نے 2 ہی ابھی بیان کیے۔ تیسرا فائدہ میرے بھائیو یہ ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو ایک پیغام یہ دے رہا ہے کہ ہمارا اپنا سسٹم ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں نا، تو ہمارا اپنا سسٹم ہونا ضروری ہے، اسلامی سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سسٹم میں دوسروں کی پیروی کر رہے ہیں، ہم یہود و نصارہ کو نہ فالو کریں بلکہ ہم اپنا سسٹم بنائیں۔ فالو نہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنا سسٹم، نہیں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ جب آپ کا سسٹم نہیں ہے تو کسی اور کا سسٹم لے گیا۔ تو یہ پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے لیے کہ ہمیں اپنا سسٹم بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل جو ہم یوز کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے تھا، یہ انٹرنیٹ جو یوز کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے تھا۔ جتنے بھی موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو سسٹم ابھی آپ کا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیا یہ کسی مسلم کنٹری نے بنا کے دیا؟ کیا مسلمانوں نے بنا کے دیا؟ یا ہم دوسروں کو ہی فالو کرتے جا رہے ہیں، خریدتے جا رہے ہیں، بناتے نہیں ہیں؟ شکایتیں سب کرتے ہیں کہ یہ موبائل میں یہ خرابی، وہ خرابی، اس سے بہت یہ ہو رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے ابھی جو ہے کل یا پرسوں سوال کیا تھا کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل جاتا ہے تو تربیت کے لحاظ سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، بڑے بگڑ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ کیونکہ سسٹم ہمارا نہیں ہے، ہم تو سسٹم دوسروں کا فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے موبائل میں جو کچھ بھی آ رہا ہے دوسروں کے سے آ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ جو کچھ بھی آ رہا ہے دوسروں کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ۔ ہم تو واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، اور انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا یوز کرتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارا ہے کہ ہم دوسروں کو فالو کر دوسروں کو فالو کر رہے ہیں؟ پیغام اللہ کا بھول گئے مسلمان۔ ان کو اپنا اسلامی تشخص، اسلامک آئیڈینٹیٹی یہ جو ہے ضروری تھی، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا تھا، لیکن بھول گئے اپنی آئیڈینٹیٹی اور دوسرے کی آئیڈینٹیٹی ہی کو فالو کرتے جا رہے ہیں۔ زبانوں سے آپ خطبہ کی سنیں گے، ضرور تقریریں سنیں گے، یہود و نصارہ کو فالو مت کرو، لیکن کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں سنیں گے کہ اپنا سسٹم لاؤ۔ بڑی محنت کی ضرورت تھی۔ 57 اسلامک کنٹریز ہے، مسلم کنٹریز ہے، یہ کیوں اپنا سسٹم نہیں لا سکتے تھے؟ یقیناً لا سکتے۔ کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی؟ ان کے پاس افراد کی کمی تھی؟ کیا ایسے مسلمان نوجوان نہیں تھے جن کے پاس یہ صلاحیتیں تھی؟ یہی تو مسلم نوجوان جا کر کے مسلم جو ہے یہ ویسٹرن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں ان کے جو ہے سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا سسٹم بنا کر کے اپنے سسٹم میں اپنے بچوں کو یوز کرتے تھے، لیکن نہیں ہوا نا، کیونکہ ہم تو ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے ان کو فالو کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کہنا کیا تھا اس کے بعد؟ یہ تیسرا اور آخری، ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ ولی تو آپ جانتے ہیں، مدد کرنے والا، واق کا معنی ہوتا ہے بچانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ نے ان یہود و نصارہ کو فالو کیا تو یاد رکھو
کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے نہ آپ کی کوئی مدد کرنے والا اور نہ کوئی آپ کو بچانے والا ہو۔ میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ معصوم تھے۔ تو یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا کہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم فالو کرتے رہے، وہی نظام ہم چلاتے رہے، انہی کے ہو کر کے رہ گئے۔ ہماری ہر چیز ہم اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں تو پورا سسٹم ہمارا اسی کو فالو کر رہا۔ اللہ کے غضب سے کہاں بچتے میرے بھائیوں؟ اللہ کے غضب سے کہاں بچتے؟ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دنیا کی بڑی ذلیل قوم بن گئے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ذلیل سے کیا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ہم کہنے کو تو تعداد میں بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، دنیا کی سب سے اہم چیزیں پیٹرول کی طاقت ہمارے پاس تھی جس پر قومیں نربھر تھیں، مجبور تھے لوگ ہم سے لینے پر۔ ہمارے پاس دنیا کے وہ علاقے تھے جن علاقوں سے گزرے بغیر لوگ ایک دوسری جگہوں پر جا نہیں سکتے تھے۔ اسٹریٹجک جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے نا، کہ یہ جو علاقے تھے ہمارے پاس وہ بڑے اہم تھے، لیکن ان سب کے باوجود ہم نے غیروں کو فالو کر کے اپنی عزت گنوا دی۔ ہم نے عزت ان کو فالو کر کے ہم نے سوچا کہ ہم کو عزت مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ہم کو نہیں چھوڑا۔ جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اپنے دور میں کہ ہم پہلے بڑے ذلیل تھے، بڑے جو ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت دی، ہماری دنیا میں ایک پہچان بن گئی، ہماری عزت کرنا لوگ سیکھ گئے۔ جب کبھی بھی ہم اسلام چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں اپنی عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر۔ آج وہی اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی، عذاب وہی اللہ کا وہی غضب ہے جو ہم پہ نازل ہوا کہ ہم دنیا کے انتہائی بے وقعت، جن کی کوئی حیثیت نہیں، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہم صرف دوسروں کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ ہے یہ پوری آیت میرے۔ اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے تو درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔